ارینجمنٹ انہوں نے یا آرڈیننس پاس کیا تھا اسلامائزیشن میں، وہ یہ تھا کہ پریئر ارینجمنٹ ہوگی، یعنی کہ نماز پڑھنے کی جگہ، جو کہ ظہر کی نماز ہے، آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے اسکولوں میں الگ جگہ مقرر ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، مسجد ہے، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، اس کے علاوہ آفیسز وغیرہ میں باقاعدہ جگہ مقرر کی گئی ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی ہو سکے۔ اس کے علاوہ احترام رمضان کا ایک انہوں نے انٹروڈکشن کرایا کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل کوئی بھی مارکیٹ یا کوئی ریسٹورانٹ اس طرح نہیں کھلا ہوا ہوگا رمضان کے دنوں میں، اور اس کے اوپر فائن بھی ہے 500 روپے کا۔ جی آپ لوگوں کو اگر نہیں پتا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 500 روپیز فائن واز امپوزڈ کہ اگر رمضان کے دنوں میں کوئی بھی ایسی جگہ فوڈ کی جگہ کھلی ہوئی جس سے کیونکہ یہ مسلمان کنٹری ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہوتے ہیں یہاں پر، تو انہوں نے یہ الاؤ نہیں کیا کہ آپ جو ہیں ہر وقت کھاتے پیتے رہیں رمضان میں، اس طرح رمضان کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ضیاء الحق نے اسلام سے ریلیٹڈ ایک اور جو چیز انٹروڈیوس کرائی وہ تھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا بنوانا۔ اس کے علاوہ قائد اعظم یونیورسٹی میں انہوں نے شرعی استاد لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ ضروری کمپلسری بنایا جائے کہ ریلیجس ایجوکیشن جو ہے وہ ضروری قرار دی جائے تاکہ یونیورسٹی لیول پہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کا دین کیا ہے، ان کے دین کے بارے میں تمام اسٹوڈنٹس کو معلومات ہوں۔ ضیاء الحق کی میجر کنٹریبیوشنز میں سے ایک کنٹریبیوشن تو ہم سب کو ماننی ہی پڑے گی کہ انہوں نے کسی طرح کرا کے سوویٹ فورسز کو یہاں سے بھگا ہی دیا، اور ان کی اسٹریٹجی جو تھی وہ ٹو سم ایکسٹینٹ کامیاب تو ہوئی لیکن پاکستان کے لیے کافی سارے مسئلے مسائل بھی چھوڑ گئی۔ اور ہز کانسیپٹ واز، ہز اسٹریٹجی واز بیسکلی کہ انہوں نے جہاد کے نام پہ افغان مجاہدین کو ٹریننگ دی، اسلحہ ہمارے پاس یو ایس اور سعودیہ سے آیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو جو افغان مسلمان تھے انہیں ٹریننگ دی تاکہ وہ افغان جو سوویٹ انویژن فورسز ہیں ان کے خلاف لڑ سکیں، اور پاکستان نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اس میں مجاہدین کو، اینڈ ایونچولی آہستہ آہستہ سوویٹ یونین گیو اپ اور انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی، اور ایک جنیوا کنونشن ہوا، اس کے اندر رشیا نے اپنی ڈیفیٹ تسلیم کر لی، سوویٹ یونین نے، اور وہ افغانستان سے انہوں نے اپنی ساری فورسز ہٹا لی۔ تو جو جنیجو صاحب ہیں ہی بیکیم دی نیکسٹ پرائم منسٹر، انہوں نے وہاں پہ جا کے سگنیچرز بھی کیے، اور یو ایس، رشیا اور پاکستان ان تینوں نے جنیوا اکارڈ میں سگنیچرز کیے باقاعدہ کہ رشین فورسز وہاں سے چلی گئی ہیں، اور پاکستان کے اوپر البتہ ایک بہت بڑی مشکل چھوڑ گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس 30 لاکھ کے قریب افغان ریفیوجیز آ گئے۔ جی بچو، 30 لاکھ کے قریب افغان ریفیوجیز جب آئے تو جیسے کہ ہم نے پہلے ٹاپک میں ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ کے پاس مائیگریٹ کر کے لوگ آتے ہیں تو آپ کے کیا کس طرح کا سسٹم ہوتا ہے، آپ کی لوکل پاپولیشن پہ کس طرح افیکٹ پڑتا ہے، گورنمنٹ کے اوپر کتنی بڑی رسپانسبلٹی پڑ جاتی ہے۔ تو یہ سارے مسئلے مسائل ہمیں درپیش ہوئے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی بنائی گئی ضیاء الحق کے دور میں دیٹ واز فروٹفل فار پاکستان، آلدو مسئلے مسائل ابھی تک ہیں ہمیں مجاہدین اور ٹیررسٹ اٹیک کے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ان کے اوپر بھی کوپ اپ کر لیں گے، جیسے کہ ہم باقی پہلے مسئلے مسائل سے گزرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آگے بھی کر لیں گے۔